أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے تعارف کے سلسلہ میں مضمون کا ایک حصہ بیان کیا گیا تھا۔ آج کے پروگرام میں اس مضمون کو مکمل کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مرزا گل محمد صاحب کے ذکر میں بیان کیا گیا تھا کہ مرزا گل محمد صاحب کی شجاعت ضرب المثل تھی۔ مشہور تھا کہ ہندوستان میں ان جیسا کوئی اور بہادر نہیں۔ وہ ایک اولو العزم، بیدار مغز اور اعلیٰ درجہ کے منتظم تھے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب البریہ میں لکھتے ہیں، میں نے کئی دفعہ اپنے والد صاحب مرحوم سے سنا ہے کہ اس زمانہ میں ایک دفعہ ایک وزیر سلطنت مغلیہ کا قادیان میں آیا جو غیاث الدولہ کے نام سے مشہور تھا، اور اس نے مرزا گل محمد صاحب کے مدبرانہ طریق اور بیدار مغزی اور ہمت اور اولو العزمی اور استقلال اور عقل اور فہم اور حمایت اسلام اور جوش، نصرت دین اور تقوی اور طہارت اور دربار کے وقار کو دیکھا، اور ان کے اس مختصر دربار کو نہایت متین اور عقلمند اور نیک چلن اور بہادر مردوں سے پر پایا۔ تب وہ چشم پر آب ہو کر بولا کہ اگر مجھے پہلے خبر ہوتی کہ اس جنگل میں خاندان مغلیہ میں سے ایسا مرد موجود ہے جس میں صفات ضروریہ سلطنت کے پائے جاتے ہیں، تو میں اسلامی سلطنت کے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرتا کہ ایام کسل اور نالیاقتی اور بدودی ملوک چوغتائیہ میں اسی کو تخت دہلی پر بٹھایا جائے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ مرزا گل محمد صاحب 1800 میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا گل محمد صاحب مرحوم ایک عابد، زاہد، شب بیدار، جوان مرد، ولی اللہ بزرگ تھے۔ مرزا گل محمد صاحب کے بعد ان کے بیٹے مرزا عطا محمد صاحب جانشین ہوئے۔ اس زمانہ میں سلطنت مغلیہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ پنجاب میں سکھ طوائف الملوکی برپا کیے ہوئے تھے۔ انارکی کے اس دور میں بعض بڑے سکھ سردار چھوٹے چھوٹے زمینداروں کو نیچا دکھا کر اپنی جمعیت مضبوط کر چکے تھے۔ یہ متعصب، تنگ دل، ظالم اور سفاک سردار اپنی طاقت کے نشہ میں چور تھے۔ وہ ہر طرف قتل و غارت برپا کیے ہوئے تھے۔ سکھوں کی غارت گری کا زیادہ اثر پنجاب کے وسطی حصہ پر تھا۔ مرزا عطا محمد صاحب کے دور کے ابتدائی میں سکھوں نے قادیان کی ریاست پر پے در پے حملے کرنے شروع کر دیے، اور پھر قادیان کی یہ ریاست تیزی سے سمٹنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے قادیان کی یہ وسیع ریاست صرف قصبہ قادیان اور اس کے ارد گرد کے ماحول کے چند گاؤں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس وقت قادیان کا قصبہ ایک قلعہ کی صورت میں تھا۔ اس کے 4 برج تھے اور ان برجوں میں فوجی رہتے تھے۔ قادیان میں آنے جانے کے 4 دروازے تھے اور چند توپیں بھی تھیں۔ اس کے ارد گرد 22 فٹ اونچی فصیل تھی۔ یہ فصیل بہت چوڑی تھی، اتنی چوڑی کہ اس پر 3 چھکڑے ایک دوسرے کے برابر چل سکتے تھے۔ 1802 یا 1803 کا واقعہ ہے۔ سکھوں کا ایک جنگجو گروہ جو رام گڑھیا کہلاتا تھا، ایک دن یہ جنگجو گروہ اجازت لے کر قادیان میں داخل ہوا، پھر نفاق اور فریب کی راہ سے قادیان پر قبضہ کر لیا۔ سردیوں کی ایک ٹھنڈی رات تھی جبکہ مرزا عطا محمد صاحب اپنے خاندان و خدام کے ساتھ جلاوطن کر دیے گئے۔ یہ دیندار اور عالی شان خاندان ریاست کپورتھلا کے ایک مقام بیگوال میں پناہ گزین ہو گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہی وہ دور تھا جب پنجاب کے کئی ایک سکھ سردار رنجیت سنگھ کے ساتھ مل کر سکھوں کے مشہور
جنگجو گروہ رام گڑھیا کے بالمقابل ایک جمعیت بنا رہے تھے۔ 1801 میں ان کے ماتحت سکھ سرداروں نے ان کو مہاراجا کا خطاب دیا تھا، اور پھر جلد ہی مہاراجا رنجیت سنگھ نے امرتسر سے ملتان، پشاور اور کشمیر تک کا علاقہ اپنی عملداری میں شامل کر لیا تھا۔ 1817 میں مہاراجا رنجیت سنگھ نے سکھوں کے بڑے جنگجو گروہ رام گڑھیوں کو بھی سرنگوں کر لیا۔ یہ وہ گروہ تھا جس نے قادیان کو تاخت و تاراج کیا تھا۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے رام گڑھیوں کو شکست دے کر قادیان کی ریاست کو بھی اپنی عملداری میں شامل کر لیا۔ مہاراجا نے 1818 میں مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کو اختیار دے دیا کہ وہ قادیان واپس جا کر رہائش رکھ سکتے ہیں، مگر انہوں نے طوائف الملوکی کی حالت میں واپس جانا مناسب نہ سمجھا۔ 1834 کا واقعہ ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ پنجاب کے حکمران راجا رنجیت سنگھ نے قادیان کی ریاست میں سے 5 گاؤں آپ علیہ السلام کے والد محترم مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کو واپس کر دیے۔ تب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سکھ حکومت میں ایک مثالی مسلمان شہری کی حیثیت سے رہنے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز پایہ تخت دہلی پر اپنا تسلط مکمل کر رہے تھے۔ اس وقت خاندان مغلیہ کی حکمرانی برائے نام تھی۔ ان کی حکومت لال قلعہ کی 4 دیواری کے اندر تک محدود تھی۔ بہادر شاہ ظفر 1837 میں تخت نشین ہوئے تھے۔ اب وہ بھی انگریزوں کے وظیفہ خوار تھے، اور ان کو انگریزوں کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے بعد ان کی اولاد لال قلعہ دہلی میں نہ رہ سکے گی۔ اور پھر جلد بعد ہی انگریزوں نے پایہ تخت دہلی پر اپنا تسلط مکمل کر لیا، اور اس کے بعد انگریز حکومت نے پنجاب کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اس کشمکش کے دوران سکھ سردار پنجاب کی سکھ حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے تھے۔ وہ باغی سکھ سردار انگریز حکومت سے مل رہے تھے۔ ان میں سے بعض سکھ سرداروں نے مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کو پیغام بھجوایا یہ کہ انگریز طاقت میں ہیں، بالآخر وہ غلبہ حاصل کر لیں گے، اس لیے انگریز کا مقابلہ کرنا مناسب نہیں۔ ان کا مقابلہ کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ آپ بھی ہماری طرح انگریزوں کے ساتھ مل جائیں۔ مگر مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے ان باغی سکھ سرداروں کی بات نہ مانی، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف تھا کہ کسی بھی قائم حکومت کے خلاف خفیہ ریشہ دوانیاں کی جائیں۔ مفاد پرستی، منافقت، غداری اور دغا بازی آپ علیہ السلام کی خاندانی روایات کے خلاف تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، 29 مارچ 1849 کو پنجاب اور انگریز حکومت کا الحاق ہو گیا۔ تب پنجاب کے جن رؤساء نے انگریز حکومت کا ساتھ نہ دیا تھا، ان کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں۔ اس اصول کے تحت قادیان کی جاگیر بھی انگریز حکومت نے ضبط کر لی۔ انگریز حکومت کے قیام و استحکام کے بعد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے قادیان کی ریاست کے قبض دخل کے لیے عدالتوں میں مقدمات دائر کیے، مگر قادیان کی جاگیر واپس نہ ملی۔ قادیان کے ماحول کے 5 گاؤں کی زمین پر آپ علیہ السلام کے والد مرزا غلام مرتضیٰ کا قبض دخل قائم رہا۔ انگریزی عدالتوں میں سے حصول انصاف کے لیے ایک بڑی روک یہ بھی تھی کہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب ہندوستان کے سابق حکمران خاندان مغلیہ کے ایک فرد تھے۔ انگریز حکومت پر اس تعلق کا بھی اثر تھا۔ پس قادیان کی پوری ریاست تو نہ ملی، مگر پرانے جاگیردار ہونے کی وجہ سے اس خاندان کا نام رؤساء کی فہرست میں شامل رہا۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔